حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم نے اس کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا تو سمجھ لو عذاب بالکل تمہارے سر پر ہے نا؟ جی مکر گئے کہ نہیں مکر گئے؟ ہاں مکرے نا عذاب خداوندی کے شکار. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں تو اب یہ مطلب ان کے ایسے رول پول بکواسیں ایسے ہوتی تھی کہ اس قرآن کو بدل کر کے کوئی دوسرا کلام پیش کرے. تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا ہے اس کے علاوہ ہے نا کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی معاذ اللہ. ٹھیک ہے؟ تو فقیل اللہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. وَاتْلُو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب میں وہی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں. لا مبدل لکلماتہ ہے کہ نہیں؟ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے نا. اب یہاں پر کتاب سے کیا مراد ہے کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ الف لام احد کا ہوتا ہے، احد ذہنی ہے، احد خارجی ہے، جنس کا ہے، استغراق کا ہے، ایسے ہی اضافت کی بھی قسمیں ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اضافت احدی ہے، یہ معبود کون ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں؟ اے من القرآن یعنی قرآن کے اوپر ہے نا بس تلاوت کر دے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے وہ ایمان لائیں یا جہنم میں جائیں. وَلَا تَسْمَعْ لِمَا يَحْزَئُونَ بِهِ مِنْ طَلْبِ التَّبْدِيلِ اور ان کی جو تبدیلی طلب کرنے کا ٹھٹا ہے اس پر کان نہ اگنور سائڈ میں. ٹھیک ہے؟ اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس پہ کان نہ دھرے. وَلَا تَسْمَعْ اور اس چیز کو نہ سنے جس چیز کا وہ ٹھٹا بناتے ہے کہ نہیں؟ جس کو ٹھٹا بناتے ہیں. من طلب التبدیل یعنی کہ تبدیلی کا طلب کرنا. ٹھیک ہے؟ اسی کو لے کر کے وہ ٹھٹا کر رہے تھے نا. فَإِنَّهُ اس لیے کہ لا مبدل لکلماتہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اے لا یقدر احد لا مبدل لکلماتہ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی یہ ہے اور نہیں بدل رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے. اس میں ایک شائبہ تھا نا، کوئی شبہ کر سکتا تھا کہ مطلب ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہوتے بھی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں. کبھی کبھی سامنے والے کی عزت کے خاطر ہے نہیں؟ کبھی کبھی سامنے والے کا دل رکھنے کے خاطر. بات سمجھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے اس سبب کے پیچھے وہ چیز نہیں کرتا. بات سمجھیں؟ تو یہاں پر وہ چیز نہیں مراد ہے کہ کوئی چیز کیا ہے نا کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام نہیں کر رہا بلکہ لا یقدر احد قادر ہی نہیں ہے کوئی. سمجھ میں نہیں؟ تمام جنوں فرشتے سب مل کر کے جملہ مخلوقات مل کر کے اللہ کے ہے نا آیت چھوڑو حرف چھوڑو ایک نقطہ چھوڑو زیر زبر کو نہیں بدل سکتے. لا یقدر احد. سمجھ میں آئی؟ کوئی قادر ہی نہیں اللہ تبدیلیہ. اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے نا. تو اس کو کون بدل سکتا ہے؟ نہ تو اس کی تبدیل قادر ہے اور نہ ہی اس کو اس کی تغییر پر کوئی. تبدیل اور تغییر میں فرق ہے. تبدیل کا مطلب کیا ہے؟ بدل کو لا کر کے یعنی کہ کوئی اس کا بدلہ لا کر کے پہلے کو منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، اس کو کہتے ہیں تبدیلی. پہلا منسوخ ہو جائے بالکل سے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آ جائے. تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ کلام میں کچھ ایسا تصرف کرنا جس سے اس کا معنی ہی بدل جائے ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں؟ کلام میں تصرف یعنی کلام تو باقی رہے گا لیکن کلام میں ایسا کچھ تصرف ہوگا جو پہلے کچھ اور معنی دے رہا تھا اور اب کچھ اور دے. جیسے کہ پہلے تجویز کا معنی دیکھیے ہے نا کیا ہے؟ ان دخلت الحسنہ یعنی کہ اگر تو قلعے میں داخل ہوا تو اب یہ کیا ہے اب اس کے بعد اس نے کہہ دیا انت حر. تو یعنی کہ پہلے انت حر اس نے کہا اور اس کے بعد کیا ہے اس نے لگا دیا ان دخلت الحسنہ یعنی کہ اگر تو
یہ قلعے میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے. تو اب کیا انتا یعنی کہ گویا کہ اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے وہ آزاد ہو, لیکن اس آزادی کو معلق کر دیا ان داخل کر کے کیا نا. تو یہ کلام میں کیا ہے, تغییر ہے, بدلاؤ ہے کہ پہلے تنجیزی معنی تھا اور اب تعلیقی معنی پیدا ہو گیا, اس کے اندر تعلیق ہو گئی ہاں ہے نا. اسی کے نیچے حضرت بیان فرمائیں یہاں سے ترجمہ ولن تجد من دونه ملتحدا. نہیں وہ نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, وہ تو ابھی باقی ہی ہے نا. یہ کہہ رہا ہوں اللہ تبدیل یا تبدیل بالدلیل ونسخ الاول ہے نا, ونسخ الاول والتغيير والتصرف في الكلام بحيث يتغير معناه كزيادة إن دخلت الحسنة بعد قول ينصرف الكلام من التنجيز إلى التعليق ويتغير مدلوله. ہے کہ نہیں؟ تبدیل کو کہتے ہیں کہ بدل کو لانا اور پہلے کو منسوخ کر دینا, اور تغییر کہتے ہیں کہ کلام میں اس طور پر تصرف کرنا کہ اس کا معنی بدل جائے. جیسے کہ ان دخلت الحسنہ, یہ کس کی بات کہنا, تو کلام تنجیز سے تعلیق کی طرف پھر جا رہا ہے اور اس کا مدلول ہی بدل جا رہا ہے. تو پہلے دلالت ہو رہی تنجیز پر, یعنی کہ فوری طور پر نافذ کرنے کی انت حر کے ذریعے, لیکن اب یہ فوری طور پر نافذ ہوگا نہیں نا, اب یہ تعلیق پالی گئی, لٹکا دیا اس کلام کو اس نے, ہے نا. کیسے ہو گیا, اب دخول حسن ہوگا, اگر دخول میں داخلہ ہوگا تو ہی جا کر کے حضرت آزاد ہے نا. انما يقدر على ذلك هو وحده, اور اس چیز پر تنہا اس کی ذات ہی قادر ہے, کوئی اور قادر نہیں ہے. اب عقل کے اندھے, ارے یہ کیسے کہہ دیا تم نے, ہاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے, ہاں تبدیلی کیسے نہیں, آپ خود ہی کہتے ہو کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, فلاں آیت ناسخ ہے, یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, فلاں حدیث ناسخ ہے, کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے, فلاں آیت اس کی ناسخ ہے, ٹھیک ہے نہیں, یا یہ حدیث منسوخ, یعنی کہ مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں حدیث بھی ہے نا, کیا نام ہے, میں نے بتایا تھا نا وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے, وحی مطلوع نہیں ہے, وحی غیر مطلوع ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہے کہ نہیں. تو خالص نفسانی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے. تو حدیث کے ناسخ خود حدیث, قرآن ہے نا, نسخ کی کئی قسمیں آپ پڑھ چکی ہیں ماشاءاللہ. کتنے قسم, چار قسمیں پڑھی ہوئی, چلیے ٹھیک ہے. اس میں تفسیر میں 4 پڑھے تھے جلالین شریف میں. ہاں چلے ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے لفظوں کا منسوخ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے معنی کا منسوخ ہونا, اور تیسری قسم ہے دونوں کا منسوخ ہونا, اور دونوں آیت کا منسوخ ہونا. چوتھی قسم ہے آیت کا حدیث سے منسوخ ہونا, حدیث کا آیت سے منسوخ ہونا, حدیث کا حدیث سے منسوخ ہونا. سمجھ میں آئی؟ بہت سارے ہیں سر. ہاں, اور کبھی کبھی تو ایسی منسوخ ہوتی ہے, ایسی منسوخ ہوئی ہے, اور آپ نے سنا بھی ہوگا واقعوں میں کہ صحابہ کرام کے ذہن اور جہاں صحیفے میں جو آیت لکھی گئی تھی اس صحیفے سے بھی وہ آیت مٹ گئی, ذہن سے تو گئی ہی گئی, اور وہاں جہاں لکھی گئی تھی وہ آیت وہاں سے بھی وہ مٹ گئی, ہے نا. جی حضرت یہ پڑھے تھے. بات سمجھے, تو نسخ یہ بقلول ہے نا, کہتے ہیں کہ آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے. بات سمجھے, تو آپ یہ کہہ رہے ہو, یا تو اس کو کہنا بند کرو کہ منسوخ ہوئی آیت, یا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ لا مبدل علی, اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, کہ نہیں. تو جب اس کی آیتیں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی تو آپ ناسخ منسوخ کا قول کیوں کرتے ہو, یہ ناسخ ہے فلاں آیت,
نا इसकी, और ये आयत उस आयत के जरिए मंसूख हो गई है, इसका हुक्म मंसूख हो गया है, ये क्यों कहते हो? कहना बंद करो या इसको मानना ही बंद कर दो। ला मुबद्दिल ली कलिमात, और ऐसा हो ला मुबद्दिल किसी के लिए तब्दीली पर कुदरत मानी तो काफी सरी आयत का इनकार लाजिम आ रहा है। समझ में आई? जी, मतलब हजरत वो लोग ला मुबद्दिल ली कलिमाती को मनसूख मानते हैं। नहीं मानते नहीं है, एतराज करते हैं। कुछ अकल के कोरे चकरालवी हैं, जैसे हदीस के जो मुनकिर हैं चकरालवी, यही कहते हैं कि अल्लाह की आयतों को कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता, तो तुम कैसे कहते हो कि फुल आयत मंसूख हो गई? जी, तो तब्दील क्या है कि नहीं, तंसीख क्या है? तब्दील और तंसीख में फर्क है मेरे बाप, है कि नहीं? समझ में आ रही है? तब्दीली का माना है, क्या माना है? खत्म। अभी तब्दीली का माना पढ़ाना है, क्या बना तब्दीली का, पता है ना अभी? जी, यानी बदल को पहले को मंसूख कर देना, यानी उसकी जगह पे दूसरे को ले आना। समझ में आई? यानी पहले की जगह पर दूसरे को कायम कर देना, तो ये है तब्दीली का माना। और तंसीख का माना है किसी कानून और हुक्म की आखिरी मुद्दत बयान करना, यानी ये हुक्म अब तक के लिए था, ये खबर आयत से भी दी जा सकती है, हदीस से भी दी जा सकती है। तो आयत के है ना कि को मंसूख हदीस से भी किया जा सकता है और आयत से भी किया जा सकता है, लेकिन उस दर्जे की हदीस होनी चाहिए। अब तो माशाल्लाह पढ़ी, मसले का भी करने के लिए किस किस्म की हदीस चाहिए, किस दर्जे की होनी चाहिए हदीस? शरीफ के अलावा सब चलेंगे सर, ये सही विजाती, हाँ ज़ईफ के अलावा सब चलेंगे। हाँ, सही ली जाती, सही ली गैरी, तो ये आला दर्जा है। हसन ली जाती भी चलेगी, हसन ली गैरी ही भी चलेगी, मसले का वजूद भी साबित चलेगी, और ज़ईफ को उसमें इस्तेमाल करेंगे, तकारीर वगैरह अगर बयान करें तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नसीहत वगैरह में। हाँ, नसीहत करने के लिए तो बहुत छूट है, लेकिन है ना कुछ फर्जी वाकयात भी बनाए जाते हैं नसीहत के लिए, कुछ फर्जी वाकयात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बना करके, हाँ फर्ज करके, तो उसमें अगर कोई नसीहत है तो ठीक है, और अगर नसीहत नहीं है तो जायज नहीं। लेकिन बात समझ में आ रही है? अगर किसी पर ये आया होता है कि ये फर्जी वाकया है, तो उससे कोई इंतशार नहीं पैदा होना चाहिए, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए। बात समझ में आई? हमारे कुछ लोग क्या है, वो जज्बात में बह जाते हैं, कुछ भी बोले रहते हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, कुछ दलील मांगी जाए, लेकिन नहीं तो दलील नहीं रहती। हाँ, अगर उनकी तरफ से फर्जी है तो मारो फर्जी, समझ नहीं? जैसे कहते हैं ना, आशरफ अली पैदा हुआ थाने में, मर गया वगैरह में, है कि नहीं? समझ में? टेस्ट में, तो वो जो है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है यार? तुम तो ये कह करके तो उसको और ज्यादा मतलब बुलंदी पर ले जा रहे हो यार। मैं है ना, और पर, ये दोनों में फर्क है। तुम मैं कह करके यार उसको बचा रहे हो, वो तो पर था, है ना? मैं और मैं पर में फर्क है, समझ में आई? हाँ, जैसे कि वो अपनी है ना वाबड़िन थी, वाबड़ा था, वाबड़िन का भी है कि वो कह रहे माज़ अल्लाह, उसने कोशिश की आला हज़रत को अल हिमारुल लज़ी साबित करने, तो हमारे सुन्नी भाई ने उसको अल खिंज़ुरुल लज़ी साबित कर दिया अशरफ अली थानवी को। हाँ, तो मैंने कहा ना, फर्ज करना है तो फर्ज करने में तो है कि नहीं, हमसे ज्यादा फर्ज करने वाला कौन है बोलो? जी पर यार, तो ये बकलोल क्या है, तब्दीली और तंसीखी में फर्क ना समझ पाए कि तंसीख क्या माना है ना, तंसीख का क्या माना है और तब्दील का क्या माना है, दोनों में फर्क है ना जी। हाँ, अच्छा, ये हो गई बात।
ولن تجد من دونه ملتحدا، کیا مانا؟ اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، تجد من دونه ملتحدا، اور ہرگز تم ہے نا اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے۔ ملتحدا، لحد، یہ ورڈ جو ہے یہ اس میں پوشیدگی کا معنی ہے، یعنی اس میں اس ورڈ سے مشتق آپ کوئی بھی لفظ لغت میں تلاش کریں گے اس میں پوشیدہ ہونا، چھپنا، احاطہ کرنا، اس طریقے کے معنی ہوں گے۔ یہ چھپنے کا معنی ہوگا، جیسے لحد کا معنی ہوتا ہے مٹی یعنی قبر میں ڈالنا، چھپنا، اور لحدہ کا معنی ہوتا ہے چھپنا چھپانا، خود ایک معنی اس کا یہ بھی ہے نا۔ اور لحد کا معنی مڑنا پھرنا، سمجھ میں یہ بھی ہے، جیسے کہ یہاں پر مڑنا پھرنا ہے کہ نہیں۔ تم اس سے کیسے ترجمہ، ہرگز تم اس سے اس کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں پاؤ گے، ملتحدہ، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے، سمجھ میں؟ جی یعنی ملتحدہ کس کے معنی میں ہے؟ ملتجا، جی، یعنی کہ کوئی ایسی پناہ گاہ نہ پاؤ گے جس کی طرف تم رجوع لاؤ۔ ان ہممت بذالک، ملتحدہ کس کے معنی میں؟ اور تم نے اس کا ارادہ کیا تو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا، ہاں بنی، ملتحدہ کس کے معنی میں بولے؟ ملتحدہ مانے ایک، وہی میں نے کہا نا کہ یہ میں نے کہا تھا نا عربی زبان میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں الفاظ کی صفات کا بھی پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے، انہی صفات کے پیش نظر اس کا معنی کیا جاتا ہے، ان صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو لحد میں کیا چھپنے چھپانے کا معنی ہوتا ہے، جو بھی آپ ورڈ لے لیجئے لحد سے، کسی بھی ہے نا کسی بھی چیز کو بنائیے آپ، لیکن اس میں چھپنے کا معنی ہوگا، سمجھ گئے؟ اسی لیے اس کے جتنے بھی معانی آتے ہیں لحد کے، مڑنا پھرنا ہے کہ نہیں، قبر وغیرہ کے جو معنی آتے ہیں سب میں چھپنے کا معنی ہے کہ نہیں؟ مڑ گیا، اعراض کیا، یعنی اب اس سے چھپ گیا نا، سامنے والے سے رجوع لانا، ختم، یعنی اس کو چھپا دیا، چھپنے کا معنی ہے نا ایک طرف سے چھپا، ہاں تبھی تو رجوع لا رہا ہے، ختم، یعنی پوشیدگی کا معنی ہے اس کے اندر، سمجھ میں آئی؟ ولن تجد من دونه ملتحدا، ہاں کہہ رہے تعدل ہو گیا۔ علماء قال قوم من رؤساء الكفر لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نحی هؤلاء الموالي وهم صہیب وعمار بن خباب وسلمان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ من فقراء المسلمین حتى نجالس نزل۔ ارے بقلول، سوچو ایسے ایسے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی ایسی بکواسیں کرتے تھے، اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن اللہ اکبر، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے تھے، حالانکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے ہے نا حدیث میں پڑھا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں، کہ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے ہے نا مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو قریش نے کہا اے صہیب قدیمت الینا ولا مال لک وتخرج انت ومالک، ہاں مالک واللہ لا یکون ذلک ابدا، کہ تم ہمارے پاس ایسی حالت میں تھے کہ تمہارے پاس کوئی مال و زر نہیں تھا اور تم جا رہے ہو اپنا مال لیتے ہوئے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ لا یکون ذلک ابدا، ہرگز یہ کبھی ہو نہیں سکتا، فقلت لهم، ہے نا، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا بتاؤ اگر میں تمہیں اپنا پورا مال دے دوں تو کیا میرا راستہ خالی کر دو گی؟ تو انہوں نے کہا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پورا مال انہیں دے دیا، لو بکڑوں ہے نا کتوں، لو الدنیا جیفت و طالبها الکلاب، ہے کہ نہیں، راستہ خالی کر دیا، سمجھ میں یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور نے یہ تک فرمایا کہ اگر صہیب کو اللہ کا خوف نہ ہوتا تب بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ میں اس لیے عبادت نہیں کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی ہے نا طلب ہے، جنت حاصل کرنی ہے یا جہنم سے بچنے کے لیے، بس میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب ہی لائق ہے عبادت۔ ایسا کون کہتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، میرا رب عبادت کے لائق ہے، وہ ذات ہی ایسی کہ اس کی عبادت کی جائے،